بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے آپ کے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ انہوں نے اپنے رب سے خفیہ خفیہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بودی ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر سے سفید بالوں کے شعلے اٹھ رہے ہیں، لیکن میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب آپ اسے مقبول بندہ بنا لیجئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ تعارف سورت۔ اس سورت کے شروع کی آیتیں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی کے دربار میں بادشاہ کے درباریوں کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر۔ اس سورت کے شروع میں جو 5 حروف ہیں انہیں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، یعنی کاف ہا یا عین صاد۔ اس کا تفصیلی بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں۔ اللہ کے بندے زکریا نبی اللہ علیہ السلام پر جو لطف ربانی نازل ہوا، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک قرات میں زکریا ہے، یہ لفظ مد سے بھی ہے اور قصر سے بھی، دونوں قراتیں مشہور ہیں۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے زبردست پیغمبر تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بڑئی کا پیشہ کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، رب سے دعا کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ لوگوں کے نزدیک یہ انوکھی دعا تھی، کوئی سنتا تو خیال کرتا کہ لو بڑھاپے میں اولاد کی چاہت ہوئی ہے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ پوشیدہ دعا اللہ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی دل کو بخوبی جانتے ہیں اور آہستگی کی آواز کو پوری طرح سنتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جو شخص اپنے والوں کی پوری نیند کے وقت اٹھے اور پوشیدگی سے اللہ کو پکارے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتے ہیں کہ لبیک، میں حاضر ہوں، تیرے پاس موجود ہوں۔ دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، میرے سر کے بالوں کی سیاہی اب تو سفیدی سے بدل گئی ہے، یعنی ظاہری اور پوشیدگی کی تمام طاقتیں ظاہر ہو گئی ہیں، اندرونی اور بیرونی ضعف نے گھیر لیا ہے۔ میں آپ کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جب آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے عطا فرمایا۔ موالیہ کو کسائی نے موالی پڑھا ہے، مراد اس سے عصبہ ہے۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے خفتو کو خفت پڑھنا مروی ہے، یعنی میرے بعد اے میرے پروردگار میرے والے بہت کم ہیں۔ پہلی قرات پر مطلب یہ ہے کہ چونکہ میری اولاد نہیں اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے مجھے خوف ہے کہ مبادا یہ کہیں میرے بعد کوئی برا تصرف کر دیں، تو آپ مجھے اولاد عنایت فرمائیے جو میرے بعد میری نبوت سنبھالے۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ آپ کو اپنے مال املاک کا ادھر ادھر ہو جانے کا خوف تھا۔ انبیاء علیہم السلام اس سے بہت پاک ہیں، ان کا مرتبہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اس لیے اولاد مانگیں کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو میرا ورثہ دور کے رشتہ داروں میں چلا جائے گا۔ دوسرے بظاہر یہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام جو عمر بھر اپنی ہڈیاں پیل کر بڑھئی کا کام کر کے اپنا پیٹ اپنے ہاتھ کے کام سے پالتے رہے، ان کے پاس ایسی کون سی بڑی رقم تھی کہ جس کے ورثے کے لیے اس قدر پس و پیش ہوتا ہے کہ کہیں یہ دولت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ انبیاء علیہم السلام تو یوں بھی ساری دنیا سے زیادہ مال سے بے رغبت اور دنیا کے زاہد ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بخاری اور مسلم میں کئی سندوں سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا یعنی ہم انبیاء کا ورثہ نہیں بٹتا، جو کچھ ہم چھوڑیں سب صدقہ ہے۔ ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا ورثہ نہیں بٹا کرتا۔
پس ثابت ہوا کہ زکریا علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ مجھے بیٹا اے اللہ اپنے ہاں سے عطا کیجیے جو میرا وارث ہو، اس سے مطلب ورثہ نبوت ہے، نہ کہ مالی ورثہ۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یعنی نبوت کے وارث ہوئے، نہ کہ مال کے، ورنہ مال میں اور اولاد بھی شریک ہوتی ہے، تخصیص نہیں ہوتی۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی معقول وجہ ہے کہ اولاد کا وارث ہونا تو عام ہے، سب میں ہے، تمام مذہبوں میں ہے، پھر کوئی ضرورت نہ تھی کہ زکریا علیہ السلام اپنی دعا میں یہ وجہ بیان فرماتے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ وہ ورثہ کوئی خاص ورثہ تھا اور وہ نبوت کا وارث بننا تھا۔ پس ان تمام وجوہ سے ثابت ہے کہ اس سے مراد ورثہ نبوت ہے، جیسا کہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کا ورثہ نہیں بٹتا، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد ورثہ علم ہے، زکریا علیہ السلام اولاد یعقوب میں تھے۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح نبی بنے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبوت اور علم کا وارث بنے۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے میری اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث بنے۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابو صالح کا قول یہ بھی ہے کہ میرے مال کا اور خاندان یعقوب کی نبوت کا وہ وارث ہو، اور فرمایا اے اللہ اسے اپنا پسندیدہ غلام بنا لیجئے اور ایسا دیندار دیانتدار بنائیے کہ آپ کی محبت کے علاوہ تمام مخلوق بھی اس سے محبت کرے، اس کا دین اور اخلاق ہر ایک پسندیدگی اور پیار کی نظر سے دیکھے۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے ان سے پہلے ان کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، آپ خود بھی اے زکریا جب کہ کچھ نہ تھے میں آپ کو پیدا کر چکا ہوں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کی خوشخبری سن لیں جس کا نام یحییٰ ہے، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ہنالک دعا زکریا، یعنی وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بہترین اولاد عطا فرمائیے، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ اس وقت کی نماز کی جگہ میں نماز میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں جو سردار ہوگا اور پاک باز ہوگا اور نبی ہوگا اور پورے نیک کار اعلیٰ درجے کے بھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے اس نام کا کوئی اور انسان نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مشابہ کوئی اور نہ ہوگا، یہی معنی سمیہ کے آیت هل تعلم له سمیہ میں ہے، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 25 جس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بانجھ عورت سے ایسی اولاد نہیں ہوئی۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، آپ کی بیوی صاحبہ بھی شروع عمر سے بے اولاد تھیں۔ ابراہیم اور سارہ علیہم السلام نے بھی بچے کے ہونے کی بشارت سن کر بے حد تعجب کیا تھا، لیکن ان کے تعجب کی وجہ ان کا بے اولاد ہونا اور بانجھ ہونا نہ تھی، بلکہ بہت پھوس بڑھاپے میں اولاد کا ہونا، یہ تعجب کی وجہ تھی۔ اور زکریا علیہ السلام کے ہاں تو اس پورے بڑھاپے تک کوئی اولاد ہوئی ہی نہ تھی، اسی لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس پھوس بڑھاپے میں آپ اے فرشتوں اولاد کی خبر کیسے دے رہے ہو، ورنہ اس سے 13 سال پہلے آپ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ سارہ علیہ السلام نے بھی اس خوشخبری کو سن کر تعجب سے کہا تھا کہ کیا اس بڑے ہوئے بڑھاپے میں میرے ہاں اولاد ہوگی؟ ساتھ ہی ساتھ میرے میاں یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی غایت درجہ کے بوڑھے ہیں، یہ تو سخت تعجب خیز چیز ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تمہیں امر الہی سے تعجب ہے؟
اے ابراہیم کے گھرانے والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ تعریفوں اور بزرگیوں والے ہیں۔ لڑکے کی خوشخبری پہ زکریہ علیہ السلام کا تعجب۔ زکریہ علیہ السلام اپنی دعا کی قبولیت اور اپنے ہاں لڑکا ہونے کی بشارت سن کر خوشی اور تعجب سے کیفیت دریافت کرنے لگے کہ بظاہر اسباب تو یہ امر مستبعد اور ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ دونوں جانب سے حالت محض نا امیدی کی ہے۔ بیوی بانجھ جس سے اب تک اولاد نہیں ہوئی، میں بوڑھا اور بے حد بوڑھا جس کی ہڈیوں میں اب تو گودا بھی نہیں رہا، خشک ٹہنی جیسا ہو گیا ہوں، گھر والی بھی بڑھیا پھوس ہو گئی ہے، پھر ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ غرض رب العالمین سے کیفیت بوجہ تعجب و خوشی دریافت کی۔ مسند احمد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں تمام سنتوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں پڑھتے تھے یا نہیں، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس لفظ کو عطیہ پڑھتے تھے یا عصیہ۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو وعدہ ہو چکا کہ اے زکریہ، اسی حالت میں آپ کی اسی بیوی سے آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، اللہ کے ذمے یہ کام مشکل نہیں۔ اس سے زیادہ تعجب والا اور اس سے بڑی قدرت والا کام تو تم خود دیکھ چکے ہو، اور وہ خود تمہارا وجود ہے، جو کچھ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ بس جو تمہاری پیدائش پر قادر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ قادر تھے کہ انہوں نے تمہیں بنایا، وہ تمہارے ہاں اولاد دینے پر بھی قادر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی یقیناً انسان پر اس کے زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلے چنگے ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول چال نہ کر سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زکریا علیہ السلام کا نشانی طلب کرنا۔ زکریا علیہ السلام اپنے مزید اطمینان اور تشفی قلب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بات پر کوئی نشانی ظاہر فرمائیے، جیسے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے جی اٹھنے کے دیکھنے کی تمنا اسی لیے ظاہر فرمائی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ اے زکریا، آپ گونگے نہ ہوں گے، بیمار نہ ہوں گے، لیکن آپ کی زبان لوگوں سے باتیں نہ کر سکے گی، 3 دن رات تک یہی حالت رہے گی۔ یہی ہوا بھی کہ تسبیح، استغفار، حمد و ثنا وغیرہ پر تو زبان چلتی تھی، لیکن لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ سوین کے معنی پے در پے کے ہیں، یعنی مسلسل برابر 3 شبانہ روز تمہاری زبان دنیاوی باتوں سے روکی رہے گی۔ پہلا قول بھی آپ ہی سے مروی ہے اور جمہور کی تفسیر بھی یہی ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں ہے اور اس کا بیان گزر چکا کہ علامت طلب کرنے پر فرمان ہوا کہ 3 دن تک آپ اے زکریا صرف اشاروں کنایوں سے لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے رب کی یاد بکثرت کیجیے اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کریں۔ بس ان 3 دن رات میں آپ کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اشاروں سے اپنا مطلب سمجھا دیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ آپ گونگے ہو گئے ہوں۔ اب آپ اپنے حجرے سے جہاں جا کر تنہائی میں اپنے ہاں اولاد ہونے کی دعا کی تھی، باہر آئے اور جو نعمت رب نے آپ پر انعام کی تھی اور جس تسبیح و ذکر کا آپ کو حکم ہوا تھا، وہی قوم کو بھی حکم ہوا، لیکن چونکہ بول نہ سکتے تھے اس لیے انہیں اشاروں سے سمجھایا یا زمین پر لکھ کر انہیں سمجھایا۔ واللہ اعلم۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیجئے، اور ہم نے انہیں لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی اور اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ یعنی یحییٰ پرہیزگار شخص تھے اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے تھے
وہ گردن کش اور گنہگار نہ تھے۔ ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں۔ بمطابق بشارت ربانی زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات سکھا دی جو ان میں پڑھی جاتی تھی اور جس کے احکام نیک لوگ اور انبیاء دوسروں کو بتلاتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر بچپن کی ہی تھی، اسی لیے اپنی اس انوکھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا اور اسے آسمانی کتاب کا عالم بھی بچپن ہی سے کر دیا، اور حکم دے دیا کہ حرص، اجتہاد، کوشش اور قوت کے ساتھ کتاب اللہ سیکھ لیجئے۔ ساتھ ہی ہم نے انہی کی عمری میں فہم و علم، قوت و عزم، دانائی اور حلم عطا فرمایا۔ نیکیوں کی طرف بچپن سے ہی جھک گئے اور کوشش و خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں لگ گئے۔ بچے یحییٰ علیہ السلام سے کھیلنے کو کہتے تھے، مگر یہ جواب پاتے تھے کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کا وجود زکریا علیہ السلام کے لیے ہماری رحمت کا کرشمہ تھا، جس پر بجز ہمارے اور کوئی قادر نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ حنان کا مطلب کیا ہے۔ لغت میں محبت و شفقت، رحمت وغیرہ کے معنی میں یہ آتا ہے۔ بظاہر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں چھوٹے پن سے ہی حکم دیا اور انہیں شفقت و محبت اور پاکیزگی عطا فرمائی، پس ہر میل کچیل سے، ہر گناہ اور معصیت سے آپ بچے ہوئے تھے۔ صرف نیک اعمال آپ کی عمر کا خلاصہ تھا۔ آپ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایک سو تھے، ساتھ ہی ماں باپ کے فرما بردار، اطاعت گزار اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہیں کی، کبھی ان کے فرمان سے باہر نہیں ہوئے، کبھی ان کی روک کے بعد کسی کام کو نہیں کیا، کوئی سرکشی، کوئی نافرمانی کی خو آپ میں نہ تھی۔ گھبراہٹ کے 3 اوقات۔ ان اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ کے بدلے تینوں حالتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان اور سلامتی ملی، یعنی پیدائش والے دن، موت والے دن اور حشر والے دن۔ یہی تینوں جگہیں گھبراہٹ کی اور انجان ہوتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی آج تک کی دنیا سے عظیم الشان اور بالکل مختلف ہوتی ہے۔ موت والے دن اس مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے جس سے حیات میں کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا، نہ انہیں کبھی دیکھا، یعنی ملک الموت اور دوسرے فرشتوں سے۔ محشر والے دن بھی اعلی حد القیاس اپنے تئیں ایک بہت بڑے مجمع میں جو بالکل نئی چیز ہے دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ پس ان تینوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی ملی۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، آپ میرے لیے استغفار کیجئے، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو آپ ہی اپنے اوپر سلام کہا اور آپ پر خود اللہ تعالیٰ نے سلام کہا۔ اب ان دونوں اللہ کے نبیوں کی فضیلت بالکل ظاہر ہے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اور اے نبی، اس کتاب قرآن مجید میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی رب ترس ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے
اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر۔ گزشتہ آیتوں میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے پورے بڑھاپے تک بے اولاد رہے، ان کی بیوی کو کچھ ہوا ہی نہ تھا، بلکہ اولاد کی صلاحیت ہی نہ تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ان کے ہاں اپنی قدرت سے اولاد عطا فرمائی۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو نیک کار اور وفا شعار تھے۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر اپنی قدرت کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کنواری تھیں، کسی مرد کا ہاتھ تک انہیں نہ لگا تھا، اور بے مرد کے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند انہیں دیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور روح اللہ اور کلیمت اللہ تھے۔ بس چونکہ ان دو قصوں میں پوری مناسبت ہے، اسی لیے یہاں بھی اور آل عمران میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی ان دونوں کو متصل بیان فرمایا، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور عظیم الشان سلطنت کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیں۔ مریم علیہ السلام عمران کی صاحبزادی تھیں، داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔ بنی اسرائیل میں یہ گھرانہ طیب و طاہر تھا۔ سورہ آل عمران میں آپ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد قدس کی خدمت کے لیے دنیاوی کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظر قبول کر لی اور مریم علیہ السلام کی نشو و نما بہترین طور سے کی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، ریاضتوں میں اور نیکیوں میں مشغول ہو گئیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی زبان سے عام ہو گیا تھا۔ مریم علیہ السلام اپنے خالو زکریا علیہ السلام کی پرورش و تربیت میں تھیں، جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تمام بنی اسرائیل دینی امور میں انہی کے تابع فرمان تھے۔ زکریا علیہ السلام پر مریم علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں، خصوصاً یہ کہ جب کبھی آپ ان کی عبادت خانے میں جاتے، نئی قسم کے بے موسم کے پھل وہاں موجود پاتے۔ دریافت کیا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ وہ اللہ ایسے قادر ہیں کہ جسے چاہیں بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں، جو من جملہ 5 اولو العزم پیغمبروں کے ایک ہیں۔ مریم علیہ السلام مسجد قدس کی مشرقی جانب گئیں، یا تو بوجہ کپڑے آنے کے یا کسی اور سبب سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل کتاب پر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور حج کرنا فرض کیا گیا تھا، لیکن چونکہ مریم صدیقہ علیہ السلام بیت المقدس سے مشرق کی طرف گئی تھیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے مشرقی رخ نمازیں شروع کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ کو انہوں نے از خود قبلہ بنا لیا۔ مروی ہے کہ جس جگہ آپ گئی تھیں وہ جگہ یہاں سے دور اور غیر آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جسے پانی دینے کے لیے آپ گئی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہیں حجرہ بنا لیا تھا کہ لوگوں سے الگ تھلگ عبادت الہی میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں۔ واللہ اعلم۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ جب یہ لوگوں سے دور پڑ گئیں اور ان میں اور آپ میں حجاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے امین فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ یہاں روح سے مراد یہی بزرگ فرشتے ہیں، جیسے شعراء کی آیت نمبر 193 میں اللہ کا فرمان ہے، نزل به الروح الامین، یعنی اس قرآن مجید کو لے کر روح امین جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ روز ازل میں جب کہ ابن آدم کی تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار لیا گیا تھا، ان روحوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی تھی۔ اسی روح کو بصورت انسان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اسی روح نے آپ سے باتیں کی اور آپ کے جسم میں حلول کر گئی، لیکن یہ قول علاوہ غریب ہونے کے بالکل ہی منکر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی قول ہو۔ آپ نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہیں کہ یہ کوئی برا آدمی نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو اللہ سے ڈرو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اتنا پتہ تو آپ کو ان کے بشرے سے چل گیا تھا کہ یہ کوئی بھلا انسان ہے، اور یہ جانتی تھیں کہ نیک شخص کو اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہے۔ فرشتے نے آپ کا خوف و ہراس، ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا کہ اور کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سن کر جبریل علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنی صورت پر آ گئے اور کہہ دیا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ آپ کو ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتے ہیں۔ لی اہبا کی دوسری قراءت یہبا ہے۔ ابو عمرو بن علا جو ایک مشہور معروف قاری ہیں، ان کی یہی قراءت ہے۔ دونوں قراءتوں کی توجہ اور مطلب بالکل صاف ہے اور دونوں میں استلزام بھی ہے۔ یہ سن کر مریم صدیقہ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ تک نہیں لگا۔ میں بدکار نہیں، پھر میرے ہاں اولاد کیسی؟ بغین سے مراد زناکار عورت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں رسول اللہ کی حدیث ہے، جس میں لفظ اسی معنی میں ہے کہ مہر البغی، زانیہ عورت کی خرچی حرام ہے۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام کے تعجب کو یہ فرما کر ٹالا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دیں۔ وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا، ان کی بیوی حوا کو صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام کی پھسلی سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی یعنی اپنی والدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پس تقسیم کی یہ 4 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں جو سب پوری کر دی گئیں، اور اپنی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کی مثال اللہ نے قائم کر دی۔ فی الواقع نہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ پروردگار، اور یہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت بنے گا، رب کا پیغمبر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت اللہ کی مخلوق کو دے گا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں آبروار ہوگا اور ہوگا بھی اللہ کا مقرب۔ وہ گہوارے میں ہی بولنے لگے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور ہوگا بھی صالح لوگوں میں سے، یعنی بچپن اور بڑھاپے میں اللہ کے دین کی دعوت دے گا۔ مروی ہے کہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقع پر مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے اور مجمع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ حال اس وقت کا ہے جب کہ آپ میرے پیٹ میں تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے علم میں مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے یہ کام پورا کر کے ہی رہیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ قول بھی جبریل علیہ السلام کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرمان الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور مراد اس سے روح کا پھونک دینا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام باعصمت عورت تھیں، ہم نے ان میں روح پھونکی تھی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے وہ مریم باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی۔ بس اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پس مریم حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مریم علیہ السلام کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں۔ مروی ہے کہ جب آپ فرمان الہی سن چکیں اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے انہیں بحکم باری تعالی حمل ٹھہر گیا۔ اب تو سخت گھبرائیں اور یہ خیال کلیجہ محسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لاکھ اپنی برات پیش کروں، لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا۔ اسی گھبراہٹ میں آپ تھیں، کسی سے واقعہ بیان نہیں کیا تھا۔ ہاں جب آپ اپنی خالہ زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگیں، بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خالہ میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں بھی اپنے تئیں اسی حالت میں پاتی ہوں۔ چونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا
وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اب سے یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتیں تو خالہ صاحبہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بھانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے مذاہب میں یہ جائز بھی تھا، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو گئی اور کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہو گیا، کیونکہ یہ تعظیم الہی کے خلاف ہے اور اللہ کی جلالت کے شائع نشان نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی نہیں تھے بلکہ ماموں بھانجے تھے، دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اکثر مریم علیہ السلام سے فرماتی تھیں کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ تمہارے بچے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو بھلا چھنگا کر دیا۔ جمہور کا قول تو یہ ہے کہ آپ 9 مہینے تک حمل میں رہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 8 ماہ تک، اسی لیے 8 ماہ کے حمل کا بچہ عموماً زندہ نہیں رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حمل کے ساتھ ہی بچہ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ آپ نے آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھاؤ، کیونکہ حمل کا الگ ہونے کا اور درد ذہ کا ذکر ان آیتوں میں فا کے ساتھ ہے، اور فا تعقیب کے لیے آتی ہے، لیکن تعقیب ہر چیز کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جیسے عام انسانوں کی پیدائش کا حال سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے بصورت نطفہ رحم میں ٹھہرایا، پھر نطفے کی پھٹکی بنائی، پھر اس پھٹکی کو لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی۔ یہاں بھی 2 جگہ فا ہے اور ہے بھی تعقیب کے لیے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں حالتوں میں 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 63 میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، یعنی کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی برسنے کے بہت بعد سبزہ اگتا ہے، حالانکہ فا یہاں بھی ہے، بس تعقیب ہر چیز کی اس چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مثل عادت عورتوں کے اپنے حمل کا زمانہ پورا گزارا۔ مسجد میں ہی مسجد کے خادم ایک صاحب اور تھے جن کا نام یوسف نجار تھا۔ انہوں نے جب مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن مریم علیہ السلام کے زہد اور اتقاء و عبادت و ریاضت، رب ترسی اور حق بینی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنی چاہی۔ لیکن جوں دن گزرتے گئے حمل کا اظہار ہوتا گیا۔ اب تو خاموش نہ رہ سکے، ایک دن با ادب کہنے لگے کہ مریم میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے؟ مریم علیہ السلام یوسف نجار کا مطلب سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا، سب سے پہلے جو کھیتی اللہ تعالیٰ نے اگائی وہ بغیر دانے کی تھی، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بن باپ کے تھے بلکہ بن ماں کے تھے۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا اور مریم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ اب مریم صدیقہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگا رہے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی گئیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے تو قوم نے بھپتیاں پھینکی، آواز کسنے اور باتیں بنانی شروع کر دی، اور یوسف نجار جیسے صالح شخص پر یہ تہمت اٹھائی تو آپ ان سب سے کنارہ کش ہو گئیں، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھیں۔ جب درد ذہ اٹھا تو آپ ایک کھجور کے درخت کی جڑ میں آ بیٹھی۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب کا حجرہ تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ شام اور مصر کے درمیان جب آپ پہنچ چکی تھیں اس وقت بچہ ہونے کے درد لگے، اور قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھیں۔ اس بستی کا نام بیت اللحم تھا۔ پہلے معراج کے واقعے کے بیان میں ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی بیت اللحم تھا، جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ واللہ اعلم۔ مشہور بات بھی یہی ہے
اور نصرانیوں کا تو اس پر اتفاق ہے، اور اس حدیث میں بھی ہے اگر یہ صحیح ہو۔ اس وقت آپ موت کی تمنا کرنے لگیں، کیونکہ دین کے فتنے کے وقت یہ تمنا بھی جائز ہے۔ جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچا نہ کہے گا، ان کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص من گھڑت سمجھے گا، دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا، ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگی کاش کہ میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی، یعنی مر گئی ہوتی، بلکہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامنگیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش کہ میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی، کہ نہ کوئی یاد کرے، نہ ڈھونڈے، نہ ذکر کرے۔ حدیثوں میں موت مانگنے کی ممانعت وارد ہے۔ ہم نے ان روایتوں کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے، اور اسی طرح موت کے جواز پر دلالت کرنے والی احادیث بھی ذکر کر دیں کہ جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے اور فتنے بکثرت ہو جائیں تو ایسے وقت میں موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ اتنے میں مریم علیہ السلام کو نیچے سے ہی آواز دی کہ آزاردہ خاطر نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس درخت کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے تو یہ آپ کے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے رب رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مریم علیہ السلام کے لیے انعامات الہی، من تحتہا کی دوسری قرأت من تحتہا بھی ہے۔ یہ خطاب کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلا کام وہی تھا جو آپ نے اپنی والدہ کی برات و پاک دامنی میں لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ اس وادی کے نیچے کے کنارے سے اس گھبراہٹ و پریشانی کے عالم میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ تشفی دی تھی۔ یہ قول بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہی تھی۔ آواز آئی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے قدموں تلے آپ کے رب نے صاف شفاف شیرین پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ پانی آپ پیجئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس چشمے سے مراد خود عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے کہ اس چشمے سے مراد پانی کا چشمہ ہے۔ چنانچہ اس پانی کے ذکر کے بعد ہی کھانے کا ذکر ہے کہ کھجور کے اس درخت کو ہلائیے، اس میں سے تر و تازہ کھجوریں جھڑیں گی، وہ کھائیں۔ کہتے ہیں یہ درخت سوکھا پڑا ہوا تھا، اور یہ قول بھی ہے کہ پھلدار تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ درخت کھجوروں سے خالی تھا، لیکن آپ کے ہلاتے ہی اس میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے طور پر کھجوریں جھڑنے لگیں۔ کھانا پینا سب کچھ موجود ہو گیا اور اجازت بھی دے دی۔ فرمایا کھائیے، پیجیے اور دل کو مسرور رکھیے۔ عامر بن میمون رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ نفاس والی عورتوں کے لیے تر کھجوروں اور خشک کھجوروں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ آیت میں تساقط کی دوسری قرأت تساقط بھی ہے، مطلب تمام قرأتوں کا ایک ہی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ کسی سے بات نہ کرنا، اشارے سے سمجھا دینا کہ میں آج روزے سے ہوں۔ یا تو مراد یہ ہے کہ ان کے روزے میں کلام ممنوع تھا، یا یہ کہ میں نے بولنے سے ہی روزہ رکھا ہے۔ یہ تمام روایات طبری کی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص آئے، ایک نے سلام کیا، دوسرے نے نہ کیا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے قسم کھائی ہے کہ آج یہ کسی سے بات نہ کرے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے توڑ دے، سلام کلام شروع کر۔ یہ تو صرف مریم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مریم علیہ السلام کی صداقت اور آپ کی کرامت ثابت کرنی منظور تھی، اس لیے اسے عذر بنا دیا تھا۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ مریم سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں تو آپ نے کہا میں کیسے نہ گھبراؤں، خاوند والی میں نہیں، کسی کی ملکیت کی لونڈی باندھی میں نہیں، مجھے دنیا نہ کہے گی کہ یہ بچہ کیسا ہوا، میں لوگوں کے سامنے کیا جواب دے سکوں گی، کون سا عذر پیش کر سکوں گی؟ ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں آپ کو کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں،
میں آپ ان سب سے نمٹ لوں گا۔ آپ تو انہیں صرف یہ سمجھا دینا کہ آج آپ نے چپ رہنے کی نظر کر لی ہے۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ مریم سے اس وقت کہی جب کہ آپ ابھی ان کے پیٹ ہی میں تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ واللہ اعلم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ بس مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنے قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم تم نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو، بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ مریم کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ سامعین، ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں۔ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی تسلیم کر لیا اور اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں۔ دیکھتے ہی ہر ایک انگشت بدندان رہ گیا اور ہر منہ سے نکل گیا کہ مریم تم نے تو بڑا ہی برا کام کیا۔ نوفل بکالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ مریم علیہ السلام کی جستجو میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہیں انہیں کھوج ہی نہ ملا۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ ایسی ایسی عورت کو تم نے کہیں اس جنگل میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں نے رات کو ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ میری یہ تمام گائیں اس وادی کی طرف سجدے میں گر گئیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طرف ایک نور نظر آ رہا تھا، وہ اس کی نشاندہی پر جا رہے تھے، جو سامنے سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو لیے ہوئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لیے ہوئے آتی دکھائی گئیں۔ انہیں دیکھ کر آپ وہیں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھ گئیں۔ ان سبھوں نے آپ کو گھیر لیا اور باتیں بنانے لگے۔ ان کا یہ کہنا کہ اے ہارون کی بہن، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، یا آپ کے گھرانے میں ہارون نامی ایک صالح شخص تھا اور اسی کسی عبادت اور ریاضت مریم صدیقہ علیہ السلام کی تھی، اس لیے انہیں ہارون کی بہن کہا گیا۔ کوئی کہتا ہے ہارون نامی ایک بدکار شخص تھا، اس لیے لوگوں نے طعن کی راہ سے انہیں اس کی بہن کہا۔ ہارون علیہ السلام کی بہن کیوں کہا؟ ان سب اقوال سے بڑھ کر غریب قول ایک یہ بھی ہے کہ آپ ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی وہی سگی بہن ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی میں ڈال کر دریا میں چھوڑا تھا تو ان سے کہا تھا کہ تم اس طرح اس کے پیچھے پیچھے کنارے کنارے جاؤ کہ کسی کو خیال بھی نہ گزرے۔ یہ قول تو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد صرف خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوئے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اپنی مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، اس لیے کہ مجھ میں اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں گزرا۔ بس اگر محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ آپ ہارون علیہ السلام کی سگی بہن تھیں ٹھیک ہو، تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ سلیمان اور داؤد علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں فرمایا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ ان آیتوں میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کا جالوت کو قتل کرنا بیان ہوا ہے، اور لفظ موجود ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہیں جو غلطی لگی ہے اس کی وجہ تورات کی وہ عبارت ہے جس میں ہے
کہ جب موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل کے دریا سے پار ہو گئے اور فرعون مع اپنی قوم کے ڈوب مرا، اس وقت مریم بنت عمران نے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں، دف پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ترانے بلند کیے۔ آپ کے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں۔ اس عبارت سے محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ نے سمجھ لیا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حالانکہ یہ محض غلط ہے۔ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہو، لیکن یہ کہ یہی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ محض ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا نام ایک ہو، ایک نام پر دوسرے نام رکھے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں تو عادت تھی کہ وہ اپنے نبیوں ولیوں کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا۔ وہاں مجھ سے بعض نصرانیوں نے پوچھا کہ تم یا اخت ہارون پڑھتے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ مجھ سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جب میں مدینہ واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں اسی وقت کیوں نہ جواب دیا کہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کے نام پر اپنے اور اپنی اولادوں کے نام برابر رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں۔ اس پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا انکار کیا تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے رسول اللہ سے کچھ سنا ہو تو ہمیں منظور ہے، ورنہ تاریخی طور پر تو ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ اس تاریخ میں ہمیں قدر تأمل ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کا گھرانہ اوپر سے ہی نیک صالح اور دیندار تھا، اور یہ دینداری برابر گویا وارثتاً چلی آ رہی تھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض گھرانے اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سب بد ہی بد۔ یہ ہارون بڑے بزرگ آدمی تھے، اس وجہ سے بنی اسرائیل میں ہارون نام رکھنے کا عام طور پر چلن ہو گیا تھا۔ یہاں تک مذکور ہے کہ جس دن ہارون علیہ السلام کا جنازہ نکلا ہے تو آپ کے جنازے میں اسی ہارون نام کے 40,000 آدمی تھے، واللہ اعلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں مریم کی گود میں بول کر گواہی دی۔ الغرض وہ لوگ مریم علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے کہ تم سے یہ برائی کیسے سرزد ہو گئی، تم تو نیک کوک کی بچی ہو، ماں باپ دونوں صالح، سارا گھرانہ پاک، پھر تم نے یہ کیا حرکت کی؟ قوم کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر مریم علیہ السلام نے حسب فرمان اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ ان لوگوں کو تاؤ پر تاؤ آیا کہ دیکھو کیسا ڈھٹائی کا جواب دیتی ہے، گویا ہمیں پاگل بنا رہی ہے۔ بھلا گود کے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ اتنے میں بن بلائے آپ بول اٹھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہ اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوں۔ سب سے پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام کا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تعظیم بیان کی اور اپنی غلامی اور بندگی کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اولاد سے پاک بتلایا، بلکہ ثابت کر دیا کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوتی۔ پھر اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اس میں اپنی والدہ مریم علیہ السلام کی برات بیان کی، بلکہ دلیل بھی دے دی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، رب نے مجھے اپنی کتاب بھی عنایت فرما دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام سے باتیں بنا رہے تھے، آپ اس وقت دودھ پی رہے تھے، جسے چھوڑ کر بائیں کروٹ سے ہو کر ان کی طرف توجہ فرما کر ہی جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ اس قول کے وقت آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ مونڈے تک اونچا تھا۔ اکرمہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں مجھے کتاب دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کا ارادہ ہو چکا ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی وقت آپ کو یاد تھی، سب سیکھے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن اس قول کی سند ٹھیک نہیں۔ میں جہاں بھی ہوں لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، انہیں نفع پہنچانے والا ہوں۔ ایک عالم اپنے سے بڑے عالم سے ملے اور دریافت کیا کہ مجھے اپنے کس عمل کے اعلان کی اجازت ہے؟ فرمایا بھلی بات کہنے اور بری بات کے روکنے کی، اس لیے کہ یہی اصل دین ہے اور یہی انبیاء اللہ کا ورثہ ہے، یہی کام ان کے سپرد ہوتا رہا۔ بس اجماعی مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس عام برکت سے مراد بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے۔ جہاں بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے یہ شغل برابر جاری رہتا، کبھی اللہ کی باتیں پہنچانے سے نہ رکتے۔ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ زندگی بھر تک نماز و زکوٰۃ کا پابند رہوں، یہی حکم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ دونوں کام میری زندگی کے آخری لمحے تک لکھ دیے ہیں۔ اس سے تقدیر کا ثبوت اور منکرین تقدیر کی تردید بھی ہوتی ہے۔ رب کی اطاعت کے اس حکم کے ساتھ ہی مجھے اپنی والدہ کی خدمت گزاری کا بھی حکم ملا ہے۔ عموماً قرآن میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گردن کش نہیں بنایا کہ میں اللہ کی عبادت سے یا اپنی والدہ مریم کی اطاعت سے سرکشی اور تکبر کروں اور بدبخت بن جاؤں۔ کہتے ہیں کہ جبار و شقی وہ ہے جو غصے میں آ کر خون ریزی کرے۔ فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان وہی ہوتا ہے جو بدبخت اور گردن کش ہو، بدخلق وہی ہوتا ہے جو اکڑنے والا اور بننے والا ہو۔ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر ایک عورت تعجب سے کہنے لگی مبارک ہے وہ پیٹ جس میں آپ نے پرورش پائی، اور مبارک ہے وہ سینہ جس نے آپ کو دودھ پلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مبارک ہے وہ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی، پھر تابعداری کی اور سرکش اور بدبخت نہ بنا۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیدائش کی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن میں مجھ پر سلامتی ہے۔ اس سے بھی آپ کی عبودیت اور من جملہ مخلوق کے ایک مخلوق اللہ ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مثل انسانوں کے عدم سے وجود میں آئے، پھر موت کا مزہ بھی چکیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے بھی۔ لیکن ہاں یہ تینوں موقع خوب سخت اور کٹھن ہیں، آپ پر آسان اور سہل ہوں گے، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ پریشانی، بلکہ امن، چین اور سراسر سلامتی ہی سلامتی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں، وہ اللہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اللہ ہی کی عبادت کی یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے اس بڑے دن کے آ جانے سے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اصل واقعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جن لوگوں کا اختلاف تھا ان میں جو صحیح بات تھی وہ اتنی ہی تھی جتنی ہم نے بیان فرما دی۔ قول کی دوسری قراءت قول بھی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں قال الحق ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ قول کا رفع زیادہ ظاہر ہے، جیسے آل عمران کی آیت نمبر 60 الحق من ربک میں یہ بیان فرما کر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے۔ پھر اپنے نفس کی پاکیزگی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے گری ہوئی بات ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ یہ جاہل ظالم نصرانی جو افواہیں اڑا رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک اور دور ہیں۔ وہ اللہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اسے سامان اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اللہ تعالیٰ تو فرما دیتے ہیں ہو جا، اسی وقت وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ادھر حکم ہوا ادھر چیز تیار موجود ہے، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے بنا کر فرمایا ہو جا، اسی وقت وہ ہو گئے۔ یہ بالکل سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو اس میں کسی قسم کا اے نبی شک نہ کرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میرے اور تمہارے ہم سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تم سب اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو،
سیدھی راہ جسے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آیا ہوں یہی ہے، اس کی تابعداری کرنے والا ہدایت پر ہے اور اس کا خلاف کرنے والا گمراہی پر ہے۔ یہ فرمان بھی آپ کا ماں کی گود سے ہی تھا، واللہ عالم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بیان اور حکم کے خلاف بعد والوں نے لب کشائی کی اور ان کے بارے میں مختلف پارٹیوں کی شکل میں یہ لوگ بٹ گئے۔ چنانچہ یہود نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان یہودیوں پر ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین رسول پر بدترین تہمت رکھی اور کہا کہ ان کا یہ کلام وغیرہ سب جادو کے کرشمے تھے۔ اسی طرح نصارہ بہک گئے، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ ہیں، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا لڑکا بیٹے ہیں، کسی نے کہا 3 معبودوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، ایک جماعت نے واقعے کے مطابق کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ قول صحیح ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہی ہے اور یہی تعلیم باری تعالیٰ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مجمع جمع ہوا اور اپنے میں سے انہوں نے 4000 آدمی چھانٹے، ہر قوم نے اپنا اپنا ایک عالم پیش کیا۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد کا ہے۔ یہ لوگ آپس میں مختلف ہوئے۔ ایک تو کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اللہ تھے، جب تک اس نے چاہا زمین پر رہا، جسے چاہا جلایا، جسے چاہا مارا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ اس گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ لیکن اور تینوں نے اسے جھٹلایا اور کہا تو نے جھوٹ کہا۔ اب 2 نے تیسرے سے کہا اچھا تم کہو تمہارا خیال کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ اس جماعت کا نام نستوریہ پڑا۔ 2 جو رہ گئے انہوں نے کہا تو نے بھی غلط کہا ہے۔ پھر ان 2 میں سے ایک نے کہا تم کہو۔ اس نے کہا میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ 3 میں سے ایک ہیں، ایک تو اللہ جو معبود ہیں، دوسرے یہی معبود ہیں یعنی عیسیٰ، تیسرے ان کی والدہ مریم علیہ السلام جو معبود ہیں۔ یہ اسرائیلیہ گروہ ہوا اور یہی نصرانیوں کے بادشاہ تھے، علیہم لعائن اللہ، اللہ کی ان تمام پر انگنت مسلسل لعنت برسے۔ چوتھے نے کہا تم سب جھوٹے ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، اللہ ہی کا کلمہ تھے اور اللہ کے پاس کی بھیجی ہوئی روح۔ یہ لوگ مسلمان کہلائے اور یہی سچے تھے۔ ان میں سے جس کے تابع جو تھے وہ اسی کے قول پر ہو گئے اور آپس میں خوب جوت اچھالا۔ چونکہ سچے اسلام والے ہر زمانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان پر یہ ملعون چھا گئے، انہیں دبا لیا، انہیں مارنا پیٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے دین عیسیٰ علیہ السلام بدل دیا۔ اکثر مورخین کا بیان ہے کہ قسطنطین بادشاہ نے 3 بار عیسائیوں کو جمع کیا۔ آخری مرتبہ کے اجتماع میں ان کے 2170 علماء جمع ہوئے تھے، لیکن یہ سب آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف الخیال تھے۔ 100 کچھ کہتے تھے تو 70 اور ہی کچھ کہتے تھے، 50 کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، 60 کا عقیدہ کچھ اور ہی تھا۔ ہر ایک کا خیال دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ سب سے بڑی جماعت 360 کی تھی۔ بادشاہ نے اس طرف کثرت دیکھ کر کثرت کا ساتھ دیا۔ مصلحت ملکی اسی میں تھی کہ اس کثیر گروہ کی طرف داری کی جائے، بس اس کی پالیسی نے اسی طرف متوجہ کر دیا اور اس نے باقی سب لوگوں کو نکلوا دیا اور ان کے لیے امانت کبریٰ کی رسم ایجاد کی، جو دراصل سب سے زیادہ پاجیانہ خیانت ہے۔ اب مسائل شرعیہ کی کتابیں ان علماء سے لکھوائیں اور بہت سی رسومات ملکی اور ضروریات شہری کو شرعی صورت میں ان میں داخل کر لیا، بہت سی نئی نئی باتیں ایجاد کی اور اصلی دین مسیحی کی صورت کو مسخ کر کے ایک مجموعہ مرتب کرایا اور اسے لوگوں میں قانوناً رائج کر دیا، اور اس وقت سے دین مسیحی یہی سمجھا جانے لگا۔ جب اس پر ان سب کو رضامند کر لیا تو اب چاروں طرف کنیسے، گرجے اور عبادت خانے بنوانے اور وہاں ان علماء کو بٹھانے اور ان کے ذریعے سے اپنی نو پیدا مسیحیت کو پھیلانے کی کوشش میں لگ گیا۔ ملک شام میں، جزیرے میں، روم میں تقریباً 12,000 ایسے مکانات اس کے زمانے میں تعمیر کرائے گئے۔ اس کی ماں ہیلانا نے جس جگہ سولی گڑی ہوئی تھی وہاں ایک قبہ بنوا دیا اور اس کی باقاعدہ پرستی شروع ہو گئی، اور سب نے یقین کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، حالانکہ ان کا یہ قول غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معزز بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے عیسائی مذہب اختلاف کی ہلکی سی مثال۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھیں، اللہ کی اولادیں اور شریک و ساتھی ثابت کریں،
گو وہ دنیا میں مہلت پالے، لیکن اس عظیم الشان دن ان کی ہلاکت انہیں ہر چار طرف سے گھیر لے گی اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جلدی عذاب نہ کرے، لیکن بالکل چھوڑتے بھی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اس کی پکڑ نازل ہوتی ہے تو پھر کوئی جائے پناہ باقی نہیں رہتی۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید تلاوت فرمائی، یعنی اے نبی آپ کے رب کی پکڑ کا طریقہ ایسا ہی ہے جب وہ کسی ظلم سے آلودہ بستی کو پکڑتے ہیں۔ اے نبی یقین مانیے کہ اللہ کی پکڑ نہایت المناک اور بہت سخت ہے۔ بخاری اور مسلم کی اور حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ناپسندیدہ باتوں کو سن کر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں اور وہ اللہ انہیں روزیاں دے رہے ہیں اور عافیت بھی۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یعنی بہت سی بستیوں والے وہ ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی، پھر پکڑ لیا، آخر کار لوٹنا تو میری ہی جانب ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ظالم لوگ اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں، انہیں جو مہلت ہے وہ اس دن تک ہے جس دن آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، یعنی بروز قیامت تک۔ یہی فرمان یہاں بھی اس آیت میں ہے کہ ان پر اس بہت بڑے دن کی حاضری نہایت سخت و دشوار ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے ڈالا تھا، اور اللہ کے پاس کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق اور دوزخ حق ہے، اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں پہنچائیں گے۔ جعلنا اللہ منہم۔